This is Alamdar Khan and you've logged on to bolojawan.com. اچھا عمار صاحب، اگلا قصہ بڑا آج کل گرما گرمی اس پہ چل رہی ہے، پی 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 ورسز ایک سنتھیا نامی گوری ہیں جو کہ پتہ نہیں جرنلسٹ ہیں یا کیا ان کا ہے کہ وہ پاکستان میں ہی ہیں پائی جاتی ہیں، لیکن بڑا انہوں نے بیسیکلی یہ تب ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی جب یہ عظما خان اور آمنہ ملک اور جو عثمان ملک کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ توڑ پھوڑ ہوا اس کے بعد جی جب لوگوں نے اس کے اوپر کمنٹ کرنا شروع کیا تو انہوں نے سنتھیا نے یہ ایک ٹویٹ کیا کہ جی بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ بھی خواتین کا ریپ کرواتی تھی جب زرداری صاحب کا کوئی ان کے ساتھ کچھ ہوتا تھا اس طرح کا سین، تو جو کہ بہت زیادہ کنٹروورشل سٹیٹمنٹ بن گئی ہے اور اس کے اوپر پی 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 پوری ان کے پیچھے لگ گئی. وہ ان کی کوئی اس طرح کی تصویریں کہ وہ فوج کے ساتھ کھڑی ہیں کہ یہ فوج ان کو بیک کر رہی ہے اور کوئی اس طرح کی اور ان کے آگے پرانی ان کی سٹیٹمنٹس آ گئیں، تو جس کے اوپر ابھی تک وہ آج بھی اگر دیکھیں تو انہوں نے زرداری صاحب کو پھر سے اس کے اوپر ایک اور ٹویٹ کیا ہے. تو یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس کو کہ کس طرح چل رہا ہے؟ دیکھیے وہی بات ہے کہ جو ایشو ایٹ ہینڈ تھا وہ عظما، عثمان، آمنہ اور ملک ریاض تھے، ٹھیک ہے. اس کے اندر سے وہ کہاں سے بے نظیر بھٹو کو لے آئیں، اور ایک ایسی چیز جس کی کوئی مطلب کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہے جو رپورٹڈ ہو، جس کی کوئی آپ کو پچھلی جرنلسٹک اس میں وہ مثال ملتی ہو. اچھا، اس میں پھر سینیٹر شہری رحمان بھی آئیں، پھر بشرا گوہر صاحبہ بھی آئیں، میرے خیال سے قاسم گیلانی بھی آئیں. پیپلز پارٹی کی بڑی لیڈرشپ نے ان کے ساتھ اس پہ بحث مباحثہ ہوا. اچھا، ان سب کے ساتھ انہوں نے وہی بدتمیزی کی کہ میں سارے آئی ول ایکسپوز دس اینڈ پیپلز پارٹی کی کرپشن یہ وہ. اس سب چیزوں سے بالا کر کے کیا کرپشن ہے پیپلز پارٹی کی، کیا ایشو ایٹ ہینڈ ہے، آپ نے ایک خامہ خواہ کے ایشو کو کریٹ کیا. اب پچھلے اس کے بعد سے پھر انہوں نے کہا جی کہ مجھے ہراس کیا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی والوں نے میرا نمبر وہ کیا، میں ایف آئی اے کے پاس میں نے رپورٹ کرائی ہے، اور آج وہ غالباً ایف آئی اے کے دفتر بھی گئی ہیں. جو سب سے عام سوال ہے کہ ایک امریکن نیشنل کس حیثیت میں پاکستان میں کام کر رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے بایو میں ایکسس ٹریبیون لکھتی ہیں، وہ ٹریبیون کے ساتھ کام نہیں کر رہی ہے. ان کی تصاویر آپ کی ایئر فورس بیسز پہ سے آتی ہے، فارورڈ فارمیشنز پہ سے جاتی ہے، تو وہ ایک یہ امپریشن تو دیتی ہیں کہ وہ پاکستان گورنمنٹ کے لیے لابینگ کر رہی ہیں. کس کیپیسٹی میں کر رہی ہیں یہ ہمیں نہیں پتا، ان کو کتنے پیسے دیے جا رہے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا. یہ بہت اہم سوالات ہیں. سیکنڈلی میاں صاحب، جب یہ سارا گند اٹھا، اٹ از ویری شیم فل ٹو نوٹ کہ نہ تو آپ کے جو بڑے بڑے وزیر ہیں، فواد چودھری صاحب، زرتاج گل وزیر صاحب، یا ایون نون لیگ سے جو باقی سے ایک یونیفائڈ ایک جاتا کہ یہ بیان بازی جو آپ کر رہی ہیں دس از رانگ. تو ایک طرح سے یہ بھی لگ رہا ہے کہ غالباً پی ٹی آئی اس چیز کو انکریج کر رہی ہے. نہیں دیکھیں، پی ٹی آئی بالکل اس طرح کی چیز کو کبھی انکریج نہیں کرتی، کیونکہ پی ٹی آئی میں اپنی خواتین ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ اس طرح کی شروع سے باتیں آتی ہیں. کیونکہ دیکھیں جو پالیٹکس میں میجر رول پی ٹی آئی ہی واپس لے کر آیا. محترمہ تو ایک اکیلی وہ تھی نا، بے نظیر بھٹو صاحبہ تو اکیلی تھی، لیکن جو ماسز کے اندر، جو پولیٹیکل گیدرنگز کے اندر خواتین کا آنا شروع ہوا تھا وہ بیسیکلی پی ٹی آئی. تو پی ٹی آئی خود اس چیز کا کافی زیادہ اس کی ہراسمنٹ دیکھ چکا ہے. تو آئی ایم شیور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس چیز کو کبھی بھی انکریج نہیں کرے گی کہ کوئی بھی بندہ، اور ویسے بھی ایک بندہ جو ویسے ہی اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ اپنے جوابات ہی نہیں آپ کو دے سکتا. آپ اس کے اوپر ایسے بڑے بڑے ایلیگیشنز لگا کے آپ کہیں جا تو نہیں سکتے، آپ کو کوئی اس طرح چھوڑے گا بھی نہیں. اور اسپیشلی وہ ایک جو کہ اس ملک سے ہی جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کوئی اور کہیں کسی اور ملک سے آ کے آپ کی ایک لیڈر پرائم منسٹر تھی پاکستان کی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور ایک بڑی اچھی ڈائنامک خاتون تھی. تو اگر کوئی اس طرح کی باتیں کرے گا تو اس کو تو کسی کو نہیں لینا چاہیے. اور اگر اس کے اوپر پراپر پھر ایک انکوائری ہونی چاہیے کہ کیا وہ جو باتیں کری، کیونکہ ابھی صرف انہوں نے چلے بے نظیر بھٹو کی تو ایک الگ بات ہے، اس کے بعد جو وہ ابھی سارے جو انکشافات کر رہی ہیں وہ باقی پیپلز پارٹی کی کر رہی ہیں، جس میں زرداری صاحب ہیں، بلاول بھٹو ہیں. جس طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ایک کوئی گورا بندہ ہے وہ ڈیوڈ، وہ کتنے سالوں سے بلاول ہاؤس میں رہ رہے ہیں. یہ بڑی ایک پارٹی کے لیے بڑی سیریس ایلیگیشنز ہیں. اور پیپلز پارٹی جیسی ایک بڑی پارٹی، پاکستان میں 3 بڑی پارٹیاں، ان میں سے ایک یہ بڑی پارٹی ہے جس کے اوپر یہ سیریس ایلیگیشنز لگائے جا رہے ہیں.
تو اس کو بڑا سیریسلی دیکھنا پڑے گا, حکومت کو اس کے اوپر نہیں ایکشن لینا چاہیے. دینا چاہیے, بٹ سوال یہی ہے کہ جو یہ الزامات لگا رہے ہیں اس کی اپنی کریڈیبلٹی, اس کے اپنے کریڈینشلز کیا ہیں؟ یا تو سنتھیا بی بی سی یا نیو یارک ٹائمز میں کسی اخبار کی کوئی رپورٹر رہی ہوتی تو ہم مانتے. یہ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے جن کو ایک بے لگام آپ نے وہ دی ہوئی ہے چھوٹ. اس کے اوپر تو سوال تو اٹھنا چاہیے نا, یہ انڈر کس ویزا پہ یہ آئی ہوئی ہے, کیا ان کی کیا حیثیت ہے کہ یہ موٹر وے پولیس کی ورک شاپس میں جا کے لیکچرز بھی دے رہی ہیں, یہ پاکستان ایئر فورس کی فیمیل پائلٹس کے ساتھ ان کے جہاز کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں بھی بنا رہی ہیں, یہ ہمارے ملک کی فوج کی فارورڈ فارمیشنز کی وزٹس بھی کر رہی ہیں. Who is she? And under what capacity is she working? کسی نہ کسی کو اس کا جواب تو اب دینا پڑے گا. اب جس طرح آپ نے کہا ہے کہ جی بے لگام سوشل میڈیا پہ, وہ تو ہر بندہ ہے پاکستان میں, تو جس کے ہاتھ میں ایک فون ہے اور اس کا ٹویٹر پہ اکاؤنٹ ہے یا کہیں ایسی جگہ سوشل میڈیا پہ, وہ جو مرضی پوسٹ کرے, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. ایف آئی اے میں کوئی رپورٹ کر دیتا ہے, ایف آئی اے زیادہ سے زیادہ اس کا وہ ٹویٹ یا وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے, اور کوئی فردر ایکشن, سیریس ایکشن میں نے نہیں دیکھے. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر, ایکس پرائم منسٹر کے اوپر بڑے سیریس الزامات لگائے ہیں, ایک ایکس پریزیڈنٹ کے اوپر. آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے اس ملک کے, چاہے اب میں ان کی پولیٹیکل اس سے اگری کروں یا نہ کروں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ اس ملک کے پاکستان کی جو جیسے کہتے ہیں نا ساکھ ایٹ سٹیک ہے اس طرح کی, کہ کوئی بندہ بھی آ کے آپ کے جو لیڈرشپ ہے, چاہے وہ سچ ہو یا غلط ہو, یہ تو اب سامنے آنا پڑے گا. اس طرح تو نہیں آپ اس کو چھوڑ سکتے اس طرح کے مسئلے کو کہ جی کوئی بھی آئے گا, کوئی الزام لگائے گا اور آپ لوگ چپ ہو کے ٹویٹر پہ 4 دن شور مچائیں گے, اگلے ایشو کا ویٹ کرنا شروع. بالکل, اب آئی تھنک اس کے اوپر منطقی انجام پہ پہنچانا چاہیے, اور ذرا اس پہ بھی اب ایف آئی اے اور سائبر کرائم کو بھی دیکھنا چاہیے. ٹویٹر پہ ٹیگ تو ہم ایسے کر لیتے, یہ ٹیگ کر دیا, یہ ایف آئی اے والے کل آ کے اس کو کر لیں گے. ہر کوئی ایک دوسرے کو ایف آئی اے کی دھمکیاں لگا رہا ہوتا ہے. تو پلیز ایف آئی اے اب آپ بھی پرو ایکٹیو ہو, جب آپ کا نام اتنا تواتر سے لیا جا رہا ہے تو کوئی ایکشن لیا جائے, جہاں پہ ان کی غلطی ہے ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے. میں کہہ رہا ہوں ایف آئی اے کی دھمکی تو ایک چھوٹی دھمکی ہے, لوگوں کو تو آئی ایس آئی کی دھمکیاں بھی لگی ہیں پچھلے دنوں. This is Alamdar Khan and you've logged on to bolojawan.com.